الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آیت خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت، اہمیت اور ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام. آج 3 شعبان المعظم ہے اور آج یوم ولادت ہے امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ دی شہادت دی نسبت نال اور اس نسبت نال آپ کا ذکر خیر کرنا ہے.
ماہ شعبان المعظم بہت بڑی فضیلت والا ماہ مبارک ہے، ایسا ماہ مبارک جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ قرار دین، یقیناً اس مہینے دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس دی نسبت حضور نال ہو گئی ہے وہ کوئی عام بھی ہوتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی دولت ہے، تو جس نو نسبت مل جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کئی سعادتیں پا جاتا ہے۔ اس واسطے ہی کیا جاتا ہے تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا۔ اچھیاں دے نال نسبت ہو جائے تو انسان اچھا بن جاتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے چنگیاں دے سنگ لگی تو میری چولی پھل پے، تو بریاں دے سنگ لگی تو اگلے بھی ڈل پے۔ تو اچھیاں دی نسبت عام بندے نے بھی اچھا بنا دیتی ہے، سعادتہ والا بنا دیتی ہے، اور اولیاء اللہ دی نسبت اور انہاں دی قربت اور انہاں دی صحبت دا یہ اثر ہے۔ فرمایا گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، اولیاء اللہ دی محفل دی ایک گھڑی 100 سالہ عبادت ہوئے انسان کو زیادہ مقام عطا کر دیتی ہے۔ تو وہ تو اولیاء اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو امام الانبیاء نے، حبیب خدا نے، محبوب کبریا نے، تو وہ فرمان شعبان میرا مہینہ ہے تو شعبان نو بہت شان مل گئی ہے، جس نو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا کہ ساڈا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ جیڑا ماہ شعبان دا احترام کرے گا، ان دے وچ عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، وہ بھی اس محبوب دا ہو جائے گا، کیونکہ جس دا مہینہ ہے ایک وہ مہینہ اس دے قریب کر دیتا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم دی بڑی اہمیت ہے، اور اس وچ عبادات، ذکر و اذکار کرنا اس نو بہت ہی پسند کیتا گیا ہے۔ جس حد تک ہو سکے اس وچ انسان نو فرائض اور واجبات تو علاوہ مستحبات تے بھی کوشش کرنی چاہیے ہے، اور نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سعادت ہے ماہ شعبان دی، اور ایک یہ بھی سعادت ہے 3 شعبان المعظم نو امام حسین علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 4 ہجری 3 شعبان المعظم مدینہ المنورہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو حسین جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام دی جو ولادت ہے اور جو نسبت ہے اس ماہ نو ملی ہے، اس نسبت نے بھی ماہ شعبان دی عظمت نو اور ان دی فضیلت نو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ جڑا ابھی ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ایام نے، اور اس سے پہلے ہی ایام دے وچ شرف قمر بھی آ رہا ہے، تو شرف قمر بھی ایک سعادت ہوتی ہے۔ عموماً اس سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ آ رہا ہے، قریبی ہے، میں چاہا کہ چلو تھوڑا سا اس کے بارے میں۔ تو چاند جس وقت نکلتا ہے تو یہ عروج تے آتا ہے، اس کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، 28 دن اس نے اپنی اپنی منزل نو طے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے خلق کائنات نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اساں چاند دیاں منزلاں طے فرمائیاں نے،
تو ہر روز وہ اپنی منزل سے چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی منزل رکھی ہے. تو جیسے جیسے اس کی منازل طے ہوندیاں نے ویسے ویسے اس کے اثرات بھی دنیا تے اہل جہان تے پڑھتے ہیں. تو اس دے وچ چند دن یہ شرف وچ رہتا ہے اور چند دن یہ حبوط وچ رہتا ہے. تو جدوں شرف وچ ہوئے ادو اس کی تاثیر اچھی اہل جہان تے پڑھتی ہے، اور جس وقت ایک قبر دا رقرب وچ ہوئے پھر اس کے نحس اثرات جڑے نے وہ پڑھتے رہے. تو شرف قمر 26 جنوری نو بروز پیر صبح 2:32 تو لے کے 4:15 تک یہ بھی اس ماہ شعبان المعظم دے پہلے عشرے دے وچ آ رہا ہے. اس دے نال بھی اس کی جڑی اہمیت اور اس وقت جو عبادت کی گئی ہے ان کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ ماہ شعبان ہے، پھر ماہ شعبان دے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر ماہ شعبان اور پہلا عشرہ اور پھر تہجد کا وقت، اور اس وقت پھر شرف قمر اور پھر اللہ کی عبادت کی جائے، رضائے الہی دے واسطے ذکر و اذکار کیتا جائے، تو اس کی پھر انسان کو بہت ساری برکات حاصل ہونی ہیں. تو یہ بھی اس میں ایک شرف مل رہا ہے ماہ شعبان نو انہاں واسطے جڑے اللہ تعالیٰ دے ذکر دا ذوق رکھتے ہیں، انہاں واسطے بہترین وقت ہوتا ہے قلبی سکون واسطے، دلی سکون دے واسطے، جسمانی طور تے روحانی طور تے انسان پر سکون ہو جاتا ہے جدوں اللہ دا ذکر کرتا ہے. کیونکہ خالق کائنات کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ دا ذکر دلاں نو اطمینان بخشتا ہے. اور پھر 4 شعبان المعظم جو کہ کل ڈیٹ ہے، آج شام کی 4 شروع ہو جائے گی، تو 4 شعبان یوم ولادت ہے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو الوفا کہا جاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے نال جو وفا کیتی ہے، جو محبت کیتی ہے، اور پھر آخری وقت تک جو آپ کی خدمت کیتی ہے، تابع داری کیتی ہے، فرما برداری کیتی ہے، اور پھر آپ نے فرمان تے ہی اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، اور میدان کربلا دے وچ آپ نے اپنی عظیم قربانی پیش کیتی ہے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی جو یوم ولادت ہے وہ 4 شعبان المعظم ہے، یعنی اس ہی مہینے وچ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس ہی مہینے وچ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یوم ولادت ہے. اس نسبت کے نال آپ کا بھی ذکر خیر کیتا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ وچ بھی ہدیہ عقیدت پیش کیتا جاتا ہے. تو اس کے نال میں برکات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. جس وقت کسی کی نسبت مل جاتی ہے، اسی اللہ کی بارگاہ وچ کسی کا وسیلہ پا کے سوال کرنے تو پھر اگر ساڈے وچ کوئی کمی بھی ہوئے تو جن کی نسبت ہوئے ان کی وجہ نال ساری دعا قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ اسی تو ناقص ہاں، اساں تو گناہ گار ہاں، خطا کار ہاں، لیکن ساری جو نسبت ہے، سارا جو تعلق ہے وہ انہاں دے نال ہے جڑے بے عیب نے، جڑے پاک نے، جڑے طیب نے، جڑے طاہر نے. جس وقت پاکاں دا وسیلہ اس پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے تو پھر مالک اس وسیلہ پان والے نو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے بھی فضل فرما دیتا ہے. تو یہ ایسیاں نسبتاں نے ماہ شعبان المعظم نو جو مالک کائنات نے عطا فرمائیاں نے. پھر اس دے وچ ہی شب برات بھی ہے 15ویں شعبان المعظم، اس دی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس دی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ اس سے بھی ذکر کریں گے، لیکن آج دا دن ہے اس دی نسبت نال امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے کے نال چند گزارشات کرنیاں نے. امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی شان دے نال نوازیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسیا نسبتاں عطا فرمائیاں نے، کسی بھی طرف تو کسی بھی رشتے کو ویکھیا جائے
تو وہ رشتہ بے مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے باپ کو دیکھیے تو وہ اسد اللہ ہے، وہ حیدر کرار ہے، وہ شہر رسالت کا دروازہ ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا اور آخرت دے وچ بھائی ہے، شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ تو ایسا باپ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ دی ماں نو ویکھیا جائے تو آپ دی ماں بھی بے مثال ہے کہ وہ سیدہ نساء اہل الجنت ہے، وہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، وہ بطول ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ مزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو جنت دا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اللہ دی طرفوں مینو جنتی تحفہ ہے۔ اور وہ بیٹی جس نے متعلق آقا علیہ السلام فرمان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض رکھے گا، اور جو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے نال محبت کرے گا وہ میرے نال محبت کرے گا۔ جو امام حسین دی ماں ہے وہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نور نظر ہے، آپ دے دل دا آپ دی روح دا سکون ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام دی ماں ہے۔ اور آپ دا بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت بڑی شان والے نے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام دی شان امام حسین تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ بڑے نے، آپ بڑے نے، اللہ نے آپ کو بڑی شان دے نال نوازے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام دے بڑے بھائی ہوتا جو شرف ہے وہ امام حسن مجتبی دے کول ہے۔ تو ایسا بھائی بھی کائنات کسی دا نہیں ہونا جیسا بھائی خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اگر اسی اس تو آگے رشتہ دے جائیے تو امام حسین علیہ السلام دی ماں تو ماں ہے، آپ دی جو نانی ہے وہ محسنہ اسلام ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جو اسلام دے احسان کرنے والی ہے، آقا علیہ السلام دی سب تو پیاری اور سب تو پہلی اور سب تو شان والی جو زوجہ محترمہ نے، ایسی خاتون جس نو اللہ سلام بھیجے، جس نو اللہ سلام بھیجے، جس نو جبریل سلام کرے، وہ امام حسین علیہ السلام دی نانی ہے۔ اور پھر نانے دا کیا کہنا، جو امام حسین علیہ السلام دا نانا ہے ان دی تو مثل کائنات میں بنائی ہی نہیں گئی، وہ تو ایسا محبوب ہے کہ جس محبوب جیسا کسے خیال بھی نہیں کیتا ہونا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام دی نعت پڑھی اور آپ نے ایک جملے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا ہے سونے محبوب اللہ نے تینو اتنا حسین بنایا ہے، تینو اتنا حسین بنایا ہے، تیرے تو حسین ویکھیا ہی نہیں، جنہ تو حسین ہے اونا ویکھیا ہی نہیں۔ اور فرمایا ویکھنا کوئی کھمیں، کیونکہ تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، تو جیسا مثل پیدا ہی نہیں ہویا۔ اور پھر عرض کی تھی سونیا خلقتا مبرم من کل عیب، اس مالک نے تینو تمام عیوب و نقائص تو مبرہ پیدا فرمایا ہے، تینو پاک پیدا فرمایا ہے، تینو معصوم بنا کے بھیجا ہے۔
اور عرض کی کہ انکا قد خلقتا کما تشاء، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے تینوں اوے بنایا گیا جی میں تو چاہتا سے۔ تو رب آکھیا میرے محبوبہ کہ دس کہو جا تینوں بناونا ہے؟ محبوب آکھے مینو اجدا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، اور پاوے تو بولے پاوے میں بولا اپنی دونوں دے ایک زبان ہوئے۔ وہ نانا ہے امام حسین علیہ السلام دا، جس کے بارے خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب علیہ السلام تواڈیاں جاناں تو بھی تواڈے زیادہ قریب ہے۔ آقا علیہ السلام اس جہان دی جان نے، اس واسطے فرمایا گیا اللہ حضرت نے فرمایا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا کہ اس پوری کائنات کی جو روح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ دے وجود دے نال اے جہان قائم ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب میں انہاں نوں کیویں عذاب دیواں کہ تو انہاں وچ موجود ہے، میں انہاں لوگاں تے عذاب کیسے نازل کراں کہ تو انہاں وچ موجود ہے۔ تو یعنی ثابت ہویا آقا علیہ السلام دا ساڈے وچ موجود ہونا، اس کائنات وچ موجود ہونا، اس جہان وچ موجود ہونا اس جہان دی بقا دی ضمانت ہے۔ آپ ہے نے تو یہ سارا جہان قائم ہے، یہ نظام چل رہا ہے، اور اگر آپ نہ ہوندے نہ ہون تو پھر کوئی نظام نہیں۔ خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ نانا ہے امام حسین علیہ السلام دا۔ پھر آپ نے دادا پاک تے چلے جاؤ حضرت ابو طالب تے، تو وہ بھی اسلام دے محسن نے، اسلام دے خادم نے، اسلام دے دائی نے، آقا علیہ السلام دے غم گسار نے، آپ دے مددگار نے، آپ دے محافظ نے، اور آپ دا ساتھ دین والے نے۔ تو ایسی وفا بھی کسی اور جگہ تو نہیں ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال امام حسین علیہ السلام دے دادا پاک نے فرمائی ہے۔ تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام دے واسطے اعزاز ہے۔ آپ دی بہن نو ویکھو تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ دے اگر اولاد تے جاؤ تو پھر علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، زین العابدین ہے۔ تو ایک ایسا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو اہل بیت اطہار دا خلق کائنات نے سجایا ہے، اور اے پنج تن پاک دا پانچواں پھول امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کا بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام نو ویکھو، آقا علیہ السلام دے مقام نو سمجھو تو تانوں امام حسین علیہ السلام دے مقام دی سمجھ آئے گی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شب معراج، ابھی ماہ رجب المرجب گزریا ہے، 27ویں رجب المرجب شب معراج سی۔ آقا علیہ السلام شب معراج اللہ دے نال ملاقات دے واسطے تشریف لے گئے ہیں، اور اللہ دے عرش تے جس وقت آپ پہنچے آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا میں اپنے نالین اتار دیاں۔ اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خطاب سی۔ خلق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ مدین دے وچوں ہجرت کر کے واپس آ رہے ہیں تو رستے دے وچ مقدس وادی دا نام خلق کائنات نے اس جگہ کو دیتا ہے، بالواد المقدس طوا، مقام طوا تے جس وقت آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے اور اس دے وچوں آگ نکل رہی ہے، درخت ہے، ٹہنیاں سبز نے، پتھر سلامت نے، اور آگ نکل رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ آگ تو جلا دی ہے
لیکن جویں جویں آگ نکلتی ہے وہ درخت ہور ہرا بھرا ہوا جاتا ہے، وہ خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ سوچ چ پے خلق کائنات دی طرف پیغام آیا، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ پریشان نہ ہو، میں تیرا رب ہاں، میں تیری نشانی دکھا رہا اپنی۔ پہلا خطاب اپنے تعارف تو بعد خالق کائنات نے جو فرمایا وہ ہے فخلا نعلیک، کہ اپنا جوتا اتار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے اپنے تعارف تو بعد جو سب تو پہلا حکم عطا فرمایا ہے، گفتگو تو اور بھی ہوئی ہے لیکن سب تو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فخلا نعلیک، اپنا جوتا اتار دیو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اسی مقدس وادی تے تشریف لے آئے۔ تو اے وادی تو زمین تے وادی ہے، یہ تو زمین تے جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین تے کھڑے نے اور خالق کائنات فرما رہے ہیں سونیا اپنا جوتا اتار دے، اب یہ میرا محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام تو عرش تے تشریف لے گئے نے، لا مکان تے تشریف لے گئے نے، اب اس مقام دی عظمت کا کیا کہنا؟ زمین تے ایک وادی ہوئے اس دی اور شان ہے، تو جو اللہ دا عرش ہوئے ان دی اور شان ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ثم استوى علی العرش، کہ میں اس کائنات میں پیدا فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ میں زمیناں نو پیدا کیتا، آسماناں نو پیدا کیتا، اس جہان نو ہر چیز نو بنا کے پھر میں عرش تے استوا فرمایا۔ تو عرش خدا دا ہے، عرش اللہ دا ہے۔ اب عرش خدا دے محبوب خدا تشریف لے گئے نے اور محبوب نے ارادہ کیتا کہ میں اپنا جوتا اتار دیا۔ خالق کائنات نے نہیں فرمایا، آپ نے ارادہ کیتا تو خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے محبوب جوتا نہ اتار۔ کیوں جوتا اتار رہے ہو؟ عرض کیتی مالک کہ میں بڑے مقدس مقام پہ آ گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ میرا عرش بڑا اعلیٰ ہے، بڑا پاک ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن تیرے قدمہ دے نال لگن والا جوتا میرے عرش تو بھی زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسے کہنے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالانے پا حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، کیونکہ اس جوتے دی شان اتنی ہے کہ عرش بھی جڑے تاج نے وہ کوئی قیمت نہیں رکھتے، لیکن وہ جوتا عرش الہی تے چلا جاتا ہے۔ تو اب تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک جوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنیا ہے، اللہ نے اس جوتے نو اتنی شان عطا فرمائی ہے اور امت دے دل وچ اس جوتے دا اتنا احترام ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ اگر حضور دا جوتا مبارک سانو ملے اور اسی انہوں سر تے رکھ لئیے تو اسی اس وڈا کوئی تاج نہیں۔ اب آؤ امام حسین علیہ السلام دی طرف میں کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس سے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی، حسین میرے وچوں ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین دے وچوں ہاں۔ تو یہ جو نسبت ہے، یہ جڑی شان ہے، یہ جڑا مقام ہے، اس مقام تے کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عقل دنگ رہ جائے گی، سوچ ختم ہو جائے گی، انسان کی سمجھ ختم ہو جائے گی کہ کس طرح ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام امام الانبیاء نے، محبوب خدا نے، محبوب کبریاء نے، بڑی شان والے نے، امام حسین نواسہ ہے، وہ نانا ہے، وہ مولا علی دا صاحبزادہ ہے، سیدہ فاطمہ دا بیٹا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ اب عقل آوے نہ آوے، سمجھ آوے نہ آوے، جو ایمان والا ہے وہ ضرور آکھے گا کہ دوویں ایک ہی نے، کہ فرق نہیں ماں بین پیا، لحموں کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین
پیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے تو امام حسین علیہ السلام دے باپ دے واسطے فرمایا کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری روح میری روح ہے, اور تیرا تے میرا ایکو نور ہے, تے تیرا تے میرا ایکو ہی شجرہ ہے. تو جندہ جسم بھی ایک ہے, جنہ دا خون بھی ایک ہے, جنہ دا نور بھی ایک ہے, جنہ دا شجرہ بھی ایک ہے. کوئی آکھے بھی یہ دو نے تو پھر اس دی مرضی ہے, پھر اس علی دا بیٹا ہوئے, نام حسین ہوئے, اور محبوب علیہ السلام فرمان حسین میرے بچو ہے, میں حسین دے بچو ہاں. اس حسین دی عظمت کیا ہوئے گی. اللہ نے اس حسین کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. اور پھر جس وقت امام حسین علیہ السلام آئے نے, آپ کا آنا بڑیاں برکتاں لے کے آیا ہے, بڑیاں برکتاں لے کے آیا ہے. امام حسین علیہ السلام دی آمد تے خوش ہونا اہل ایمان دا شیوا ہے. اہل ایمان دا یہ شیوا ہے کہ اگر ساڈے جنہاں نوں اسی مننے ہاں انہاں دے گھر خوشی ہے تو اسی خوش ہوئیے, اگر انہاں دے گھر غم ہے تو اسی غم کریے. تو اسی جنہاں نوں مننے ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے, اور آپ کا خاندان ہے. تو اگر انہاں دے گھر خوشی دا وقت ہے تو ساڈا آ کے اسی خوش ہوئیے, اور اگر غمی دا وقت آوے تو ساڈا فرض ہے کہ اسی غمگین ہوئیے, کیونکہ ساڈا جینا, ساڈا مرنا, ساڈی دنیا, ساڈی آخرت, ساڈا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے, اور انہاں دے نال جڑیا ہوا ہے. انہاں نے مہربانی کرنی ہے تو کرم ہونا ہے, انہاں نے اشارہ کرنا ہے تو کامیابی ملنی ہے, انہاں نے راضی ہونا ہے تو خدا نے راضی ہونا ہے, انہاں نے اجازت دینی ہے تو مالک کائنات نے بھی عطا کرنی ہے. تو پھر ایسے محبوب دے نال تو وفا کرنا ہر امتی دا فرض ہے. امام حسین علیہ السلام آپ آئے نے تو برکتاں لے کے آئے نے. ایک واقعہ بہت ساری کتب وچ موجود ہے اور بہت سارے علماء دے کولوں بھی سنیا ہے, مختصر میں اس ذکر کرنا. اور ایک برکت حسین دی نیت دے نال, اس ارادے دے نال یہ میں ذکر کر رہا کہ تانوں اساں یہ احساس کریے امام حسین علیہ السلام نو اللہ نے کتنا بابرکت بنا کے بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے, اور جبریل امین اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں پیغام لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ رہا ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے جس وقت آپ کو بیٹا عطا کیتا گیا, آپ دی گود وچ لایا گیا, آقا علیہ السلام نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام نے منہ وچ ڈالی اور اپنی زبان دی گھٹی عطا فرمائی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ وہ زبان جیڑی زبان جو رب بولتا ہے, وہ زبان جس زبان دے بارے خالق کائنات فرمائے وما ینطق عن الہوا, میرا محبوب اپنی مرضی نال بولتا نہیں. جیڑا محبوب اپنی مرضی نال زبان ہلاندا نہیں, وہ اپنی مرضی نال زبان کسی دے منہ وچ ڈال دے گا. جیڑا زبان ہلاندا نہیں, گفتگو نہیں کرتا, کلام نہیں کرتا, تو وہ زبان کسی نے کیویں عطا کرے گا. تو آپ نے اگر امام حسین علیہ السلام دے منہ وچ زبان پائی ہے تو مالک نے فرمایا ہے اے میرے محبوب اپنی زبان امام حسین دے منہ وچ ڈال اور علم رسالت دے چشمے عطا کر دے امام حسین علیہ السلام. جو اساں نے شان عطا کیتی ہے اس یہ برکتاں اپنے نواسے نو عطا فرما دے. تو آقا علیہ السلام نے اپنی گھٹی عطا فرمائی ہے, اور کیسی گھٹی ہے, زبان رسالت کی گھٹی ہے, اور وہ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امام حسین علیہ السلام نے چوسیا ہے. وہ لعاب دہن اگر کھاری کنواں ہوئے جندہ پانی پیتا نہ جاوے, زہر کی مانند ہوئے, اگر اس وچ وہ لعاب ڈالیا جائے تو وہ کنواں
میٹھا ہو جاتا ہے، شفا والا ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، اور قیامت تک جڑا بھی اتو پانی پیوے انہوں شفا ملتی ہے۔ اس لعاب دی برکت ہے، اس زبان دی کتنی برکت ہوئے گی جیڑی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے منہ میں ڈالی ہے اور چسائی ہے۔ تو پھر ایک کھاری کنواں اگر اس زبان دی برکت لوے لعاب حاصل کرے تو وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ تو جڑا پہلے ہی میٹھا ہوئے، جڑا پہلے ہی پھول ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا امام حسن اور امام حسین اے جنت دے پھول نے، تو جڑا ہوئے ہی جنت دا پھول پھر اس نو زبان دے وے اللہ دا رسول، تو پھر اس نو کیا شان ملی ہوئے گی۔ جبریل امین حضور دی بارگاہ مبارک لے کے آ رہے ہیں اور نام لے کے آ رہے ہیں۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ نام اسا رکھنا ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام حضور رکھن گے، اور حضور نے فرمایا کہ خدا رکھے گا۔ تو خدا نے پھر جبریل نو نالے مبارکباد دیتی اور نالے خوشخبری دیتی، اور بھی خبراں نے نام بھی دیتا، اور فرمایا کہ جاؤ کسی میرے محبوب نو پہنچاؤ۔ تو رستے وچ جبریل نے ویکھیا ایک فرشتہ ہے، اور پہلے بڑے بلند مقام تے ہوندا سی، اور وہ ان دی شان و شوکت، ان دا جاؤ جلال، ان دی خوبصورتی ساری زائل ہے، اور وہ عذاب مبتلا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ تو اس نے اس وقت جبریل نے ویکھیا، جبریل متوجہ ہویا، جبریل نے پوچھا کہ تیرے نال کی بنیا، تو بڑا سردار سے، تیرے تو اندر بڑے فرشتیاں دی جماعت سی۔ اس نے کیا میرے کو بے ادبی ہو گئی ہے۔ کی بے ادبی ہوئی ہے؟ جدو شب معراج اللہ دا محبوب آیا ہے تو سونا محبوب گزر رہا سی اور میرے کو استقبال نہیں کیتا گیا۔ میں جتھے اپنی منزل تے کھڑا سا، حالانکہ ڈیوٹی تے کھڑا سا، حالانکہ فرشتہ ڈیوٹی تے کھڑا سی، جتھے ان دی ڈیوٹی ہے اتھے کھڑا ہے، لیکن حضور آئے نے تو کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیتا، سلام نہیں کیتا۔ تو حضور گزر گئے، خالق کائنات نے فرمایا تے کو عرش لے لو، اس لائق ہی نہیں، جڑا میرے محبوب دا ادب نہیں کرتا وہ کسی شہن دے لاگ نہیں، ان کو ہر شے واپس لے لو، اور اس نو ساری اسی ہر چیز لے لئی اور عذاب میں جس نے مبتلا کر دیتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑیاں اللہ دی بارگاہ توبہ کیتیاں نے، بڑیاں معافی منگیاں نے، لیکن رعایت نہیں ہو رہی، اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو مینو دس بھی میں کی کرا، کوئی ایسا کوئی سبب کہ میں اس عذاب تو بچ جاواں، اللہ دی ناراضگی میرے تو دور ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا کہ تو چل میرے نال، آج اللہ بھی خوش ہے، ان دا محبوب بھی خوش ہے، اور آج ساری کائنات ہی خوش ہے، کیونکہ حسین آیا ہے۔ تو آج حسین دی آمد ہوئی ہے، تو آ میرے نال، دیگر فرشتے بھی آ رہے ہیں اور بھی مخلوق آ رہی ہے، تو آ امام حسین دے جھولے دے نال اپنے آپ نو ٹچ کر لے، مس کر لے۔ اس حسین دی اینی برکت ہے، اگر او دے جھولے نال بھی تو مس ہو جائے گا تو تیریاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیا، سارے عذاب ٹل جان گے۔ وہ جبریل دے نال آیا اور اس نے آ کے فطرس اس کا نام ہے، اور اس نے آ کے اپنے آپ نو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جھولے دے نال مس کیتا ہے تو اس سے وقت معافی ہو گئی ہے۔ اللہ نے پہلے تو بھی زیادہ شان عطا فرمائی، پہلے تو بھی زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا تو حسین دا ادب کیتا ہے، تو اپنے آپ نو امام حسین علیہ السلام دے درد فقیر بنا کے لے گئے، اور ایسی بارگاہ ہے ایتھے جڑا آوے وہ خالی نہیں جا سکتا، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اگر بدبخت بھی آوے گا تو خوش بختی لے کے جائے گا۔ یہ پینتن پاک دا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ دی عظمت و شان نو سمجھن دے واسطے اے سمجھو آقا علیہ السلام اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے نے۔ وہ محبوب کہ جڑا اللہ نال ملاقات کرنے واسطے جاوے، فرشتہ استقبال نہ کرے،
تو عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس محبوب دے کندیاں تے اور آپ دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے۔ آقا علیہ السلام دے شان مبارک تے مہر نبوت سی، اور تسی اندازہ لگاؤ، تسی ویکھیا ہے کہ اگر اسی کسی کو اپنے کندیاں تے بٹھائیے اور اس دے دونوں پاؤں آگے کی طرف ہو جان تو پھر وہ کتنے بیٹھے گا؟ اس نے مہر نبوت تے بیٹھنا ہے۔ تو جڑا مہر نبوت تے بیٹھ کے کھیڈن والا ہے اور پھر اپنے ہتھاں دے نال زلفاں نوں پکڑیا ہوا ہے اور پھر جدھر اشارہ کرتے ہیں ادھر محبوب پھر جاتا ہے، اور پھر دیکھو کہ وہ قدمین حسین دے کتھے نے، وہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک سینے مبارک تے نے، وہ سینہ جس سینے دیا رب قسمہ کھاندا ہے، جس سینے دے نام تے اللہ نے قرآن دی سورت نازل فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا آسا تیرا سینہ نہیں کھول دیتا؟ اور فرمایا یہ جو قرآن ہے علی قلبک، آسا اپنے محبوب دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ تو وہ شان والا محبوب اور اس محبوب دے اتنا قریب ہے امام حسین، تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حسین کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا یہ عشق والے دی بات ہے۔ حسینیت خوش بختی دی علامت ہے، حسین دی محبت کامیابی دی ضمانت ہے، اہل بیت طہار دی غلامی کائنات دی سب تو بڑی سعادت ہے۔ اگر اہل بیت دی محبت مل گئی ہے، پیغمبر پاک دی محبت مل گئی ہے، آقا علیہ السلام دا ادب مل گیا ہے، تو پھر سمجھو کہ ساری زندگی بن گئی ہے، ساری زندگی دا مقصد پورا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی نیکی ہے جڑی تمام نیکیاں قبول کرا دیندی ہے۔ اور محبت اہل بیت ایسی چیز ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 جگہ تے نفع دیندی ہے، محبت اہل بیت 100 جگہ تے نفع دیندی ہے، اور سب تو جڑا چھوٹا نفع ہے وہ ہے جس وقت تیری موت آن لگے گی، تیرا ایمان بچائے گی، اور اس تو جڑا اوپر والا درجہ ہے وہ ہے جس وقت قبر جاوے گا تو عذاب قبر تو محبت اہل بیت بچائے گی، اور پھر اس تو اگلا درجہ جس وقت پل صراط کراس کرے گا تو تین پل صراط تو سلامتی دے نال پار لے کے جائے گی، اور باقی جڑے فائدے نے وہ اندے تو اوپر والے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔